کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے روزہ رکھا، 2 بجے شدید پیاس لگی، پانی نہیں پیوں گا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ جھوٹ بول رہے تھے تب، جب آپ غیبت کر رہے تھے تب، جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے تھے تب، جب آپ دیگر معاصی کا ارتکاب کر رہے تھے تب، یہ جو کیفیت ہے نا، جسے میں اکثر مراقبہ اور مشاہدہ، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کیفیت مشاہدہ، دیکھنا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ اگر یہ کیفیت قائم نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ کیفیت قائم کر لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کیفیت مراقبہ۔ وہ جو صوفیاء کے ہاں مراقبہ کروایا جاتا تھا، اس میں اس کیفیت کو ڈیولپ کیا جاتا تھا۔ تو جب رمضان میں اللہ نے بلٹن ہمیں یہ کیفیت دے دی ہے، سبحان یعنی ایک اللہ، عام آدمی بھی جو ہے وہ دوپہر کو اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا رب دیکھ رہا پورا ہے، گھر میں مہینہ کوئی بھی نہیں، پورا مہینہ، تو ہم اس کیفیت کو تھوڑا سا بڑھا لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے کہا نا، مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے، فاقہ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ شاپنگ پہ جا کر بدنگاہی کر رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گانے سن رہے ہیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ آپ کو وہ جو روحانیت ہے، جو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس معاذ اللہ رزق کی تو تنگی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ 1 مہینہ بھوکے رہو، رزق کم ہے معاذ اللہ۔ روزے کا جو حکم ہے وہ تو اس لیے ہے کہ اللہ کا قرب ملے، اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں بذات خود عطا فرماؤں گا۔ تو اس کیفیت کو پورے معاشرے میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع کہاں سے کریں؟ اپنی ذات سے۔ یہ والی ساری باتیں جا کے اپنی وائف کو بتائیں، یہ ساری باتیں اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں ڈالیں۔ دیکھیں، اس وقت آغاز جو ہے نا وہ دسترخوان سے ہوگا، گھر کی 4 دیواری سے ہوگا، صرف اپنی فیملی سے شروع کریں، یوں چراغ سے چراغ جلے گا اور کیفیت بدلے گی۔ ورنہ تو اب ہمارے ہاں تو مختلف جگہوں کے اوپر روایتی انداز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی لوگ، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کئی لوگ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، امی پکڑ کے ماریں گی، ابا گھر سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے، کھانا ملے گا نہیں، کھانا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو انہیں وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتے جائیں، اللہ سے محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ اشد، شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی قمیص میں کہیں سے زنبور چلی گئی، بھیڑ جسے کہا جاتا ہے نا، یلو کلر کی ہوتی ہے، اس کا ڈنک کتنا خطرناک ہوتا ہے، بندہ اچھل جائے، تو وہ آپ کی قمیص میں چلی گئی اور اس نے 16 جگہ پر ڈنک مارے۔ امام بخاری نے نماز کو مکمل کیا، شاگرد بیٹھا ہوا تھا، بولا ادھر آؤ بیٹا دیکھو کیا ہے، اس نے دیکھا 16 جگہ پر نشانات، تو وہ مسئلہ تو جانتا تھا، اس نے کہا کہ پہلی بار جب ڈنک مارا تو آپ اسی ٹائم نماز توڑ دیتے استاد محترم، رخصت موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا تو میں تلاوت قرآن شروع کر چکا تھا، سبحان اللہ، مجھے لذت قرآن اتنی مل رہی تھی، تلاوت قرآن کی لذت، کہ اس کے ڈنک کی تکلیف کا مجھے احساس ہی نہ رہا۔ اللہ ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہے۔ جب یہ کیفیت آپ میں ہوگی نا، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا جذبہ ایسا ہوگا کہ اگر پہاڑ بھی آپ پہ گرے گا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آپ قیام میں کھڑے رہیں گے۔ اللہ، یہ کیفیت مراقبہ